ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ انجینئر مرزا صاحب نے اگر میرا یہ چیلنج قبول کر لیا تو ان کی اکیڈمی کو 10 لاکھ پاکستانی روپے میں ڈونیٹ بھی کروں گا اور خود انگلینڈ سے ٹکٹ کروا کر میں جہلم آؤں گا۔ جہلم کے چوک پر بیٹھ کر 10 دن تک جہلم میں جگہ جگہ پر انجینئر زندہ باد کے پوسٹرز میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، اور انجینئر مرزا کو اپنے گھر سے یا اپنے اکیڈمی سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پورے 3 دن دے رہا ہوں ان کے رسپانس کرنے کے لیے۔ آپ سب یہ ہیش ٹیگ چلا دیجئے تاکہ پھر یہ بات میں نے کہے کہ مجھے ویڈیو نہیں ملی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے انجینئر صاحب کہ اپنے بڑے کو بلاؤ، کیونکہ میں نہ مولوی ہوں، نہ قاری ہوں، نہ کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے بڑوں کو لے کر آؤ، بلکہ میں ایک صحافی ہوں۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ اگر آپ کو صحافت کی جو ہے وہ ڈگری چاہیے تو وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو کوئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ صرف 20 منٹ کی آپ کی جو واٹس ایپ کال، اور میں موضوع آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موضوع کیا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ جو آپ اس وقت جو فلسطین کے حوالے سے بوائیکاٹ کی مہم کا حصہ نہیں بن رہے، یا آپ اس میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، یا آپ نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ نکلیں، میں ان کا خرچہ اٹھاؤں گا، تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس 20 منٹ میں ڈسکس کروں گا، تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، لوگوں تک آپ کی اصلیت سامنے آ سکے کہ آپ سب کچھ صرف اور صرف ویوز کی خاطر کرتے ہو، علمی عملی کام آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوستو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں پر کوئی کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے، 6-7 سال سے اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوں، کوئی مجھے کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک شخص ایک یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر، ایک اکیڈمی میں بیٹھ کر، یہ پہلے اس نے فواد چودھری کا دفاع کیا، پھر مروت کا دفاع کیا، حالانکہ مروت صاحب نے خود ہی جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو چھوڑ دو، میری جان چھوڑ دو۔ وہی مروت جو انجینئر مرزا آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی قوال کی طرح پیچھے تالیاں بجانے والے لوگوں میں سے ہو۔ یہ مولانا صاحب وہ جو مودی صاحب ہیں، ہاں جو جیلم کے وہ، ہاں میں نے بیانات دیکھے ہیں۔ وہ حضرت بھی وہ قوال کے پیچھے جو وہ ہم نوا نہیں ہوتے جو تالیاں بجاتے ہیں، سمجھ لو کہ قوال کو نئے ہم نوا مل گیا۔ اس کی نظروں میں آپ کی حیثیت ہی ہے، لیکن چونکہ اس نے علماء کے خلاف بات کی تو آپ اس میدان میں آ گئے۔ فواد چودھری کا کیونکہ چمڑی تھوڑی موٹی ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اگر آپ کے اوپر ذرا سا بھی اثر پڑتا ہے اور آپ واقعتاً ذرا سی بھی غیرت رکھتے ہو تو چیلنج کو ایکسیپٹ کیجئے۔ کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی علمی سوالات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دلائل جو لاجیکل جوابات ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں اس سے میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی تقی عثمانی صاحب کا پاسپورٹ لے آؤ، مفتی منیب الرحمان صاحب کا پاسپورٹ لے آؤ۔ دیکھیں مفتی منیب تے تقی عثمانی نو تے میں بھجواواں گا۔ آپ نے اگر تھوڑی سی عقل کے ساتھ وہ کلپ سنی ہو، وہ بیان سنا ہو، تو اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمام مسلمان کی حکومتوں پر، تمام مسلم امت پر یہ جہاد فرض ہو چکا ہے، حکومتوں پر درجہ بدرجہ حکومتوں پر بات کہی ہے۔ مطلب حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ خود اپنی ایک ویڈیو میں کہتے ہو کہ بھئی ہم جہاد سے مبرہ ہیں کیونکہ فوجیں بن چکی ہیں، یہ خود آپ کا اپنا کہنا ہے، آپ کی کلپ موجود ہے اس کے بارے میں انجینئر صاحب۔ تو یہاں پر بلا وجہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کو کے ساتھ بدزبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو آپ بلا وجہ جو ہے وہ جہاد کو، یہ آپ لوگوں کا وہ پروپیگنڈا ہے کہ جہاد کے لفظ کو مذاق بنا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ان کی جو فتویٰ ہے یا ان کی جو بات ہے وہ پوری امت مسلمہ میں جو ہے وہ جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہو کہ بھئی جہاد پہ میں اس کو بیچ دوں گا، میں اس کا خرچہ، تمہاری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے خرچے کی۔ دارالعلوم کراچی میں جو ہے وہ آج بھی امداد کے لیے جو ہے الحمدللہ پیسے جمع ہو رہے ہیں اور فلسطین بھیجے جا رہے ہیں، کئی عرصے سے بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس چیز کے اندر؟ انہوں نے باقاعدہ ویب سائٹ پر یہ چیز لگائی ہوئی ہے کہ باقاعدہ لوگ پوری کراچی سے ان کو ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ زبان کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، وہ پیسوں کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، وہ اویئرنیس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، جتنی طاقت استطاعت اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں ہے ضرورت کہ آپ 2 بندوں کو بھجوائیں گے، 3 بندوں کو بھجوائیں گے، بھئی ایک بندے کے بھجوانے کا راستہ آپ بتا دیں۔ آپ کریں نا حکومت سے کوسچنز کہ ٹھیک ہے اگر فوج نہیں جانا چاہتی، نہیں جاتی، عوام جانا چاہتی ہے، علماء کو بھیجو، آپ فوج کو بھی علماء کو بھیجو، علماء جانے کو تیار ہیں، لیکن آپ لوگ راستہ بنانے والے بنو، اپنے یوٹیوب کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کرو، صحافیوں کو کہو کہ اویئرنیس کریٹ کرو، وکیلوں کو کہے کہ راستے بناؤ، کاروباریوں کو کہو کہ کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں بھائی، آپ لوگوں کو صرف اور صرف علماء پر تنقید کرنی ہے۔ تو انجینئر صاحب ٹائم 3 دن کا دے دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ میں آپ کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں گا خصوصی طور پہ اس حوالے سے۔
اگر اس 3 دن میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد جو ہمارا لاہ عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے آپ کا بائیکاٹ کروائیں گے. آپ کا ایسا بائیکاٹ ہوگا کہ آپ کی ایگزسٹنس سوشل میڈیا کے اوپر ختم ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.